ایک تو یہ کہ وہ اب قوانین واپس کرنے کا فیصلہ کرنا بذات خود تھوک کر چاٹنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ قوانین واپس نہیں لیے گئے اور کسانوں کی دشمنی مول لے لی گئی تو بی جے پی کے نتائج یو پی کے انتخابات کے نتائج بی جے پی کے حق میں بہت برے ثابت ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رحمان صاحب۔ آج ہم سے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو 3 کرشی قانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس پر ہم خاص بات چیت کریں گے۔ رحمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ وزیر اعظم نے جو فیصلہ لیا ہے کہ 3 کرشی قانونوں کو واپس لیں گے، اس کو کتنا اہم مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جہاں تک اہمیت کی بات ہے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ سیاسی بیان دینے سے نہ تو قانون بنتا ہے اور نہ قانون واپس ہو سکتا ہے۔ سیاسی سطح پر پرائم منسٹر، صدر جمہوریہ، کوئی کابینہ کا کوئی وزیر، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، قانون ختم نہیں ہوتا۔ قانون تو ختم ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اور بنتا بھی ہے پارلیمنٹ کے ہی ذریعے۔ تو جو قوانین بنائے گئے ہیں اور اب اس بیان کے بعد جو موقف اختیار کیا ہے کسانوں نے، وہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قوانین واپس پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں لے لیے جاتے، یعنی ختم نہیں کر دیے جاتے۔ اور جہاں تک اہمیت کا سوال ہے تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ بیان، کیونکہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی طاقت اور کے زوم میں اور اقتدار کے نشے میں حکومت کا ہر نمائندہ مستقل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قوانین واپس نہیں ہوں گے، اور یہ کہ ان قوانین میں ملک کا بہت بڑا، ملک و قوم کا فائدہ مضمر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ اب قوانین واپس کرنے کا فیصلہ کرنا بذات خود تھوک کر چاٹنے کے مترادف ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ اس میں ملک و قوم کا کسی قسم کا کوئی فائدہ مضمر نہیں تھا، اور اگر تھا یا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ قوانین واپس لے کر تو آپ ملک و قوم کا بہت بڑا نقصان کریں گے۔ لہٰذا یہ ایک سیاسی کھیل تھا اور وہ تمام الزامات درست تھے۔ میڈیا نے جو اس بارے میں اندازہ قیاس آرائی کی اور اندازے قائم کیے، اس میڈیا نے جو آزاد میڈیا ہے کہ یہ صرف چند کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خصوصاً امبانی کو، کیونکہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ جس طرح انہوں نے بہت بڑے بڑے گودام بنا لیے اور اناج خریدنے کے انتظامات کر لیے، پھر اناج کی بنیادی قیمت خرید جو ہے اس کے سلسلے میں جو پالیسی مستقل رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ صرف اسی ایک کارپوریٹ گھرانے کو 1 یا 2 فائدہ پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا، اور کسانوں کا کسی قسم کا کوئی فائدہ اس میں مضمر نہیں رکھا گیا تھا۔ رحمان صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ اب وزیر اعظم نے لیا ہے، اگر یہ فیصلہ پہلے لیا جاتا تو کن کن نقصانات سے بچ سکتے؟ یہ تو بہت اہم بات ہے اور بالکل سامنے کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ احتجاج شروع ہونے کے فوراً بعد لے لیا جاتا یا اس پر اس طریقے سے بحث کرائی جاتی جس طریقے سے وہ مانگ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ قوانین واپس اسی وقت لے لیے جاتے، اور یہ 600-700 کسان جن کی موت ہوئی، بعض بڑے دردناک حالات میں ان کو کاروں کے نیچے لے کر بھی کچل دیا گیا، مار دیا گیا، یو پی میں جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر یہ قوانین وقت پر واپس لے لیے جاتے تو۔ رحمان صاحب، جب سے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم قانون واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد سے ہی یہ مدعا بھی زور پکڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے 3 کرشی قانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا، اس طریقے سے سی اے کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کریں۔ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سی اے کو بھی واپس تو لینا ہی پڑے گا، حالانکہ اس بات کو بہت سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ سی اے یہ ٹھیک ہے، ہم یہ قوانین واپس لے رہے ہیں لیکن سی اے واپس نہیں ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر اب پھر دوبارہ اس کے سلسلے میں احتجاج شروع کر دیے جائیں تو وہ واپس نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سچویشن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے یو پی کی۔ یو پی میں سیاسی حالات بی جے پی کے اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے ہو گئے کہ انہوں نے کسانوں سے دشمنی لینا ہونے والے الیکشن کے پیش نظر مناسب نہیں سمجھا،
اور اگر یہ قوانین واپس لینے کا یعنی یہ کہ ان کے تھنک ٹینک نے ان کے تمام سیاسی مفکرین نے بیٹھ کر سر جوڑ کر یہی مشورہ کیا ہوگا کہ اس صورتحال میں اگر یہ قوانین واپس نہیں لیے گئے اور کسانوں کی دشمنی مول لے لی گئی تو بی جے پی کے نتائج یو پی کے انتخابات کے نتائج بی جے پی کے حق میں بہت برے ثابت ہوں گے. ظاہر ہے اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو اب جب سی اے جس کے اثرات اور جس کے نتائج اس کے اطلاق ہو جانے کے بعد پورے ملک پر خصوصاً اقلیتوں اور ان اقلیتوں میں بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہونے والے ہیں، اور وہ سی اے جس کے خلاف احتجاجات کی گونج دنیا کے کونے کونے میں شاہین باغ کے نام سے سنی گئی، اگر دوبارہ اسی سطح پر وہ احتجاج یعنی جس وقت بھی اس کے اطلاق کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ احتجاج دوبارہ کیے جاتے ہیں، ان کی ابتدا کر دی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ واپس نہیں لیے جائیں گے. گورنمنٹ کو اس نقطے پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے سی اے واپس لینے کے لیے. رحمان صاحب بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رحمان صاحب. آج ان سے وزیر اعظم نے جس طریقے سے فیصلہ لیا ہے کہ 3 کرشی قانونوں کو واپس لیں گے، اس پر ہم خاص بات چیت کر رہے تھے. ہم پھر آج ہوں کچھ بڑی خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی. شکریہ. خدا حافظ.